مسلمانوں، ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کرنا، کیونکہ ابھی کچھ ہی دنوں میں شب برات آنے والی ہے۔ یہ تمام مسلمان جانتے ہیں، اور شب برات کتنی بڑی فضیلت برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بڑے بڑے گنہگار بندوں کو، بڑے خطا کار بندوں کو اگر وہ توبہ کر لیں سچے دل سے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور شب برات کی فضیلت تمام لوگ جانتے ہیں۔ اس رات میں کئی لوگ ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پہلے کچھ اور تھے، اور اس رات میں توبہ کی تو اللہ نے انہیں اپنا ولی بنا لیا۔ سبحان اللہ! اس رات کی بڑی فضیلت اور بڑی برکتیں ہیں۔ اس رات کو اگر آپ پاؤ تو اس رات کو پانے کے بعد اپنی رات کو کیسے گزارنا ہے، کون سی نوافل پڑھنا ہے، کس طرح سے توبہ کرنا ہے، اور کس طرح سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنا ہے، اور کس طرح سے اس رات کی فضیلت تمہیں پتہ چلے گی، تو میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں یہ جو اسکرین پر ویڈیو چل رہی ہے سید امین القادری صاحب کی، یہ بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ شب برات کی رات کو کس طرح سے گزاریں۔ یہ ویڈیو ہاشمی چینل یوٹیوب سے لی گئی ہے۔ اس کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر بھی آپ اوریجنل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ریئیکشن کے طور پر، آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ یہ ویڈیو۔ نیت تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شب برات میں بھی جو ہے وہ نہا دھو کر عطر اور خوشبو لگا کر کے گھومتے پھرتے ہو، مغفرت کی دعا نہیں کرتے، اور دعا بھی کی تو ادھر ادھر دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر۔ ارے اس بے توجہی سے مانگنے والوں کو تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ بچہ جب تک کہ کھیلتا رہے گا ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ آپ کو آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں، اللہ دیتا نہیں۔ میں نے کہا کفر نہ بکا کر، جب اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے تجھے کہہ دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو ماں دودھ کب پلاتی ہے بچے کو؟ ابھی کھیل رہا ہے تو کہتی ہے ابھی برتن دھو لوں، ابھی کھیل رہا ہے تو کہتی ہے ابھی جھاڑو دے دوں، ابھی کھیل رہا ہوں تو شوہر کا کھانا پکا دوں، ابھی کھیل رہا ہے تو ساس کے پیر دبا دوں۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہے، ماں بولو توجہ دیتی ہے، کھیلتے بچے پر تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی، لیکن جب بچہ اتنا گڑ گڑا کے روتا ہے کہ پورا گھر آنسوؤں کی آواز سے گونج جاتا ہے تو ماں چولہے پر جلتی ہوئی روٹی چھوڑ کر کے بھاگ کر آتی ہے، او میرا لال، او میرا جان، او میرا لگتے جگر، بتاؤ ماں کب چولہا چھوڑ کر کے آئی؟ اس وقت جب بچے نے رونا شروع کیا، جب بچے نے گڑ گڑانا شروع کیا۔ نادان تو ادھر ادھر دیکھ کے خدا سے مانگتا ہے اور کہتا اللہ دیتا نہیں، جبکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تو مانگ تو ویسے۔ ماں بچے کو روتا دیکھنے کے بعد سینے سے لگاتی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں جب تم گڑ گڑاؤ گے تو خدا کی رحمت بھی سینے سے لگائے گی۔ مغفرت مانگنا ہے، شب برات میں اعلان ہوتا ہے، او گنہگارو آؤ مغفرت مانگ لو، او مجرمو آؤ بخشش مانگ لو، آج جو مانگو گے دوں گا۔ اولاد مانگنے والا اولاد مانگ لو، بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگ لو، رشتے مانگنے والوں رشتے مانگ لو، دولت مانگنے والے دولت مانگ لو، اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل نہیں۔ امام حسین آنسو بہا کر مغفرت مانگے، مولا علی آنسو بہا کے مغفرت مانگے، اللہ کے رسول پوری پوری رات اتنا روئے کہ آنکھیں سوج جائیں، پیر پہ ورم آ جائے، اور میری قوم شراب پینے کے باوجود، جوا کھیلنے کے باوجود، داڑیاں مڈانے کے باوجود، نمازوں کو ترک کرنے کے باوجود شب برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے، شب برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے۔ بتاؤ کتنا گڑ گڑاتے ہو اللہ کے یہاں۔ اے گنواڑا کے مسلمانوں، اللہ کے ولی کی اس عرس کی تقریب میں کہتا ہوں، خدا کی عزت
की कसम, एक बार मेरे अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग तो देख। मेरा खुदा वो है जो मुर्दे में जान पैदा कर देता है, जो मुर्दे में जान पैदा कर। एक बार मांग के तो दे। तू कैंसर का मरीज है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तुझे औलाद नहीं है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। वल्लाह जब यकीन के साथ गिड़गिड़ाओगे तो अल्लाह अकबर, शबे बारात में तो वो पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, लेकिन देता किसको है? अगर शराबी मांगे तो बहुत नाराज होता है, शराबी को नहीं देता। क्यों? जब तक वो तौबा न करे। शराब पीने वाले क्योंकि शराबियों से बहुत नाराज है। जिसने शराब का एक घूंट पिया, तौबा नहीं की, तो गोया उसने अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ और अपनी फुप्पी के साथ जिना किया। शराबियों, शराब पीने वालों कान खोल कर सुन लो, बख्शे नहीं जाते। माँ बाप के नाफरमान बगैर तौबा के जब तक माँ बाप को राजी नहीं कर लेंगे बख्शे नहीं जाएंगे। इसी तरह अल्लाह अकबर, दिलों में कीना रखने वाले, जिनके दिलों में लोगों के लिए कीना है, मैं लोगों से कहता हूं अल्लाह वालो दिल साफ करो। दिल में कीना रखने से कोई फायदा नहीं है। आप दिल साफ करके एक बार मेरे अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह देगा। ये मैं यूं किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा तजुर्बा है, तजुर्बा मेरा हक बात। तुम मांग कर तो देख। मेरी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं, मैं उसको बतौर करामत बयान नहीं करता क्योंकि दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान अमीनुल कादरी है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं जिस दिन नहीं है, बेहतरीन तड़प कर मांगा मेरे अल्लाह ने दी। बेशक। और मैं तुमसे कहता हूं तुम भी मांगो यकीन से। लोग कहते मौलाना हम गुनहगार हैं, मैंने कहा दुआ के लिए गुनहगार और नेकोकार का कोई मैटर ही नहीं है। तो फिर काय का दुआ के लिए नेक होना शर्त नहीं है, जी जी, दुआ के लिए अल्लाह पे यकीन होना शर्त। बेशक, अगर गुनहगार भी मांगता है ना तो मेरा अल्लाह देता है। अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको बताता, रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूं, बताता, हकीकतन बताता। मांग के देख, मेरे अल्लाह से अगर काफिर भी मांगता है तो मेरा अल्लाह काफिर को भी अता करता है। सुभान अल्लाह, जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जिसको बात करना कर ले। मेरा अल्लाह काफिरों को भी, जो काफिरों को देता है वो तुझे नहीं देगा। बिल्कुल, तू तो अपना ताल्लुक उससे जोड़ करके देख। दूर बैठा है, क्यों दूर बैठा है? गिड़गिड़ा, रो, उसे मना, उसे राजी कर। और मेरी कौम के जवानों सुन लो, ये भी आपसे कह दूं, सबको मनाना मुश्किल है। ये उलमा बैठे, अवाम बैठी हुई है, अगर कोई नाराज हो जाए ना उसको मनाना मुश्किल है। कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी को मनाना आसान है वो मेरा अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है क्योंकि प्यार बहुत करता है अपने बंदों से, 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। कोई उसको पुकारता है ना, वो पुकारता है, क्या पुकारता है? तो गुनहगार पुकारता है तो 3 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे जवानों, उलमा की दुआ लो, सैयदों की दुआ लो, वलियों की दुआ लो, लेकिन तुम भी गिड़गिड़ाने की आदत डालो। तुम भी गिड़गिड़ाओ। तुम अपने लिए जितने सोजे दिल से मांग सकते हो, इतने सोजे दिल से कोई तुम्हारे लिए नहीं मांग सकता। मेरे अल्लाह पे यकीन कर। बहुत दूर चले गए, रातों को जिना के मनाजिर तो हो गई, तो वो नाराज नहीं होगा। वो गैरत वाला है मेरे भाई। वो नाराज इसलिए नहीं होता कि उसका कुछ बिगड़ता है, वो गैरत वाला इसलिए नाराज होता है। तुम शराब पीते उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गैरत वाला इसलिए नाराज होता है, वो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है। और छोटी छोटी चीज, और जिससे प्यार करता है उससे जल्दी नाराज होता है, और जिससे प्यार नहीं करता उसको ढील देता है। हदीस पाक में आता है, अगर किसी को गुनाह करने के बाद दौलत मिल रही है, समझ जाओ अल्लाह इससे नाराज, बहुत सख्त पकड़ करेगा इसकी। और छोटी चीज पे किसी की पकड़ हो गई तो समझ जाओ कि राजी है, इसलिए जल्दी पकड़ कर ली ताकि जल्दी सुधर जाए। जल्दी से अंडर पड़ता है तो आदमी कहता अल्लाह मेरी तौबा, उसकी बारगाह में खूब तौबा करो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो। वो माफ करेगा, माफ करेगा। उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा, कैसे
ایسے گڑ گڑاؤ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے، اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ، اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے، اس نے بھکاریوں کو تاجدار بنایا ہے، اس نے ادنا کو اعلیٰ بنایا ہے، اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے، اس نے جب ذرے کو صحرا بنایا ہے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پر، اس کی چوکھٹ پر آؤ اور مانگو، یقین سے مانگو۔ شب برات تو مانگنے کی رات ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ ریاکاری نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، یہ منافقت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں رو، گڑ گڑا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ، دو آنسوؤں کی سوگات پیش کر۔ ایک بات آخری میں کہی دیتا ہوں کہ وہ کس کس کو نوازتا ہے، کیسے نوازتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، کیسے دیتا ہے۔ ایک نام ہے ولایت کی دنیا میں، آپ نے ولی کا عنوان دیا، چلو بات پوری کر دوں، اگر سننا چاہتے ہیں بات کروں پوری، ایک بات کر دیتا ہوں پوری تاکہ میری قوم کے جوانوں کو حوصلہ ملے۔ ہمیں اللہ، اور یہ بھی یاد رکھنا، شب برات میں تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن شب برات نہیں ہوتی تو ہر رات، رات کے آخری پہر میں کہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اسی لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے رات کے آخری حصے میں مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ کسی عبادت سے مجھے نصیب نہیں ہوا۔ اگر آدمی جان لے کہ رات کے آخری حصے کی شان کیا ہے تو رات کے آخری حصے میں ہمیشہ دعا کرے گا۔ رات کے آخری پہر میں بہت ملتا ہے، کتنا بھی آدمی پاپی ہو، کتنا بھی پاپی ہو، وہ نوازتا ہے، بہت جلدی نوازتا ہے۔ بس کوئی آئے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک ولایت کی دنیا میں بہت بڑا ایک ولی ہے، اس ولی کو دنیا کہتی ہے مالک بن دینار۔ سنا ہے مالک بن دینار؟ نام سنا ہے؟ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے، اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے، سنے ان کی شان، اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا اوروں کو کرتے تربیت تھے۔ کر کے ولی بنائے مالک بن دینار۔ آپ جانتے ہیں وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے خود بیان، کئی واقعات ان کی زندگی کے، یہ انہوں نے خود بیان کیا۔ کہتے ہیں میں پولیس میں تھا، مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا، بادشاہ مالک کا بن پولیس دینار تھا، پولیس میں تھے؟ شراب کا بہت عادی تھا، بہت شراب پیتا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار، مالک بن دینار، اگر انہوں نے یہ داستان بیان نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ ہاں، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے عزیز، میرا اللہ ہے، جسے چاہے دوست بنا لے۔ ہاں، بے شک بے شک، یہ کسی خاندان کی پرمپرا نہیں، پراپرٹی نہیں ہے میرے بھائی پراپرٹی نہیں کہ ابا ولی تھے تو بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس پہ کرم کی نظر پڑ جائے ولی ہو جائے، جس پہ کرم کی نظر پڑ اور جائے ولی توبہ ہو جائے۔ کرنے سبحان والوں کو تو اللہ۔ ولی بنا ہی لیا جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا، بہت عادی تھا شراب کا، اور گانے بھی سننے کا بڑا عادی تھا، اللہ، عادت تھی گانے مالک بن دینار شرابی بھی اور گانے کنیز سننے گھر میں لا کے کے رکھی تھی گانے والی، توجہ کے ساتھ سنے، اور شراب بھی بہت پیتا، اور دونوں گناہ بہت بڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گانے سننے والے اور شراب پینے والے جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو یا تو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا تو بندر کی طرح، اور ان کی قبر میں ان کا چہرہ بھی کعبے کی طرف نہیں رہتا۔ چھوڑیے، چھوڑ دیجیے، توبہ کر لیجیے، توبہ کیجیے، ولی کی چوکھٹ ہے، اللہ قبول کرے گا۔ بہرحال جو مالک بن دینار کہتے ہیں شراب پیتا تھا، میری ایک بچی پیدا ہوئی، بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، میں اس کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا۔ وہ بچی پتہ نہیں 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ میرا شراب گرا دیتی تھی، خدا جانے اس میں کیا چیز تھی، اور 2 سال کی ہونے تک وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو میں بڑا غمگین رہتا تھا، اور شراب اور زیادہ کر دی تھی بچی کے انتقال کے بعد۔ یاد رکھنا غموں کا علاج نشے میں نہیں ہے، شراب میں نہیں ہے، غموں کا علاج اللہ سے دل لگانے میں ہے، اس کے رسول کے ذکر میں ہے، اس کے ذکر میں ہے۔ گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ بے چینی کرتے، سکون نیکیوں میں، نیکیوں میں سکون ہے، نیک کام کرو سکون ملے گا۔ اللہ نے نوازا ہے عیاشی مت کرو، اللہ نے نوازا زنا کے اڈے پہ مت جاؤ، اللہ نے نوازا شراب کے اڈے پہ مت جاؤ، اللہ نے نوازا انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو۔ یاد رکھنا جو دینے جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، وہ چھین لے گا کہیں کے نہیں رہو گے، عتاب کرے گا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دیکھے، آج اللہ تھوڑا سا نوازے تو لوگ زنا کے اڈوں پہ جاتے، یہ حال ہے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ کے بندوں اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا، مر گئی، انتقال ہو گیا، اور زیادہ پینے لگا۔ ایک دن شب برات آئی،
اس واقعے کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ اس کا تعلق شب برات سے. کہ ایک دن شب برات آئی, میں نے عشاء تک نہیں پڑھا, دیکھو اللہ کیسے راستے دیتا ہے نا اس کے. یہ مت سوچنا ہے میں بہت مجرم ہوں, ارے کچھ بھی ہے تو ہے تو محبوب کا غلام, آ دروازے کھلے. سبحان اللہ, سبحان ہاں, اللہ, یہ کیا کوئی جملہ ڈاکٹر بول ٹیچر دیا. کی کے گھر کا معاملہ نہیں ہے, میرے اللہ کی چوکھٹ کا. اس نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول رکھے, جو آئے اندر آئے. ہاں بس آئے تو صحیح, توبہ کرے, پلٹے. بلکہ خود کہتا ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں رقص کروں. یقین جانے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وجد کروں, رقص کروں. کون سی حدیث؟ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, اس کی لذت تو کوئی لے نا. جس کا خدا, ارے ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے, مٹی پتھر کا نہیں ہے, دریا سمندر ہمارا خدا نہیں. وہ خدا ہے جو ہماری شے رقص سے زیادہ ہمارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اتنا قریب ہے, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا. اور کہتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے, حدیث کے الفاظ یہی ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں, جیسا کہ اس کی شان ہے. لیکن علماء محتاطین اس کا ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. ہائے ہائے, یہ میرے اللہ کا انداز. اور وہ حدیث قدسی ایک اور بھی ہے, فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو جنگل میں مرنے والے کو نئی زندگی ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں. بے شک. آؤ نا آج توبہ کر لو, آؤ میرے اللہ کے دروازے پہ دستک دیں, مانگے اس سے. اور ایک بات آپ کو کہوں, اپنی اوقات دیکھ کر کبھی مت مانگنا, اس کی شان دیکھ کر مانگنا. چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت. بالکل حق, بالکل حق. چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت. یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں. بادشاہ لوگ کیا کہتے ہیں, ایک بادشاہ کے دروازے پہ فقیر آیا, کہا مجھے ایک سکہ دے. بادشاہ نے ہنس کے کہا میری شان کے لائق تو مانگ. ایک سکہ مانگتا ہے. تو پھر اس نے کہا اچھا اپنی سلطنت دے دے. تو کہا اپنی اوقات دیکھ کے مانگ, ہے نا. لیکن یہاں تو کیا ہے, محبوب کا وسیلہ دے کے مانگو. کیا مانگتے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ دولت دے, دولت دے, بچے دے, کاروبار دے. ارے نادان, وہ تو کافروں کو بھی دیا. وہ مانگ جو اولیاء نے مانگا, وہ مانگ جو اللہ والوں نے کیا مانگا اولیاء نے. تو مالک بن دینار کہتے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑی, میں نے شراب پی. شب برات میں بھی شراب پی, اور شراب کے نشے میں دھوت پڑ گیا. میں نے خواب دیکھا, میں مر گیا, سور پھونکا گیا, قبر سے اٹھا تو میرے پیچھے ایک بھیانک اژدہا, خوفناک اژدہا, اللہ, اس کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا, وہ مجھے دوڑانے لگا. جیسے بھاگنے لگا تو میرے سامنے ایک بوڑھا, بہت خوبصورت بوڑھا آیا. میں نے کہا اللہ والے مجھے بچا لے. تو کہا میں بہت کمزور ہوں, اس سے تجھے نہیں بچا سکتا, آگے جاؤ سکتا تیرے کوئی راستہ مل جائے. میں بھاگنے لگا تو میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی, جہنم کے پہاڑ دیکھے. جہنم میں آگ کے پہاڑ ہے, آگ کے پہاڑ, اس پہ چڑھایا جائے گا, اتارا جائے گا, چڑھایا جائے گا, اتارا جائے گا. جہنم کے پہاڑ, آگ کے پہاڑ, اور سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اور شرابیوں کے لیے تو میں دنگ ہوں. جب جہنم کیسے اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے نا, زنا, تو ان کے زنا کے عضو سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے گا, وہی پیپ شرابیوں کو پلایا جائے. نہیں برداشت کر سکتا. یہ بات کسی مولوی کی کہی ہوئی نہیں, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. میرے بھائی, میرے جوان, اپنے حال پہ رحم کر. اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا, ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا. یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف, آدھا حصہ زانیوں کو. 16-17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جا رہی. یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جا رہی, یہ ہیرو کے طریقے پہ چل رہے, یہ زنا کی طرف نہیں. اپنی تباہی کا سامان مت کرو, بربادی کا سامان مت کرو. جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے, زمین کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں. ایسا مت کرو. بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو. وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا. عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو, یہ احتیاط ہے اسلام میں. حال پہ رحم کرو. پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو, عیاشی مت کرو.
کرو, آوارگی مت کرو, آپ کو حاجت ہے جلدی شادی کرو. اسلام نے شادی کا حکم دیا, لیٹ کیوں کرتے ہو, دیر کیوں کرتے ہو؟ زنا مت کرو, نکاح کرو, نکاح کو فروغ دو, زنا کو فروغ مت دو, تباہی ہوگی. وہ کہتے ہیں مالک بن دینار, پیچھے سے سانپ حملہ کر, آگے وہ بوڑھا نیک پرہیزگار مجھے دکھا, نورانی چہرے والا. میں کہا بچا لے, نہیں بچا. اس نے کہا میں کمزور ہوں, نہیں بچا سکتا. میں نے پہاڑ دیکھے, آگ دیکھی, میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی, تو وہ جہنمی نہیں ہے, نکل یہاں سے. اللہ اللہ. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں مگر وہ جہنمی ہوتے نہیں, اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں 1 2 3 سیکنڈ بھی نہیں. ہوتے. اس لیے کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو پوری رات شب رات میں عبادت کرتا ہوں, میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں, عمرہ پہ جاتا ہوں, میں تو صدقہ کرتا ہوں, مسجد بنائی, مدرسے بنائے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. نہیں نہیں نہیں, میرے آقا کی حدیث سن لو. آقا فرماتے ہیں سنا دو حضرت, کچھ لوگ سنا ایسے دو. ہوتے ہیں بڑا درد بھرا جو بیان آپ کو جہنمی والے کام کرتے ہیں, جہنم میں جانے والے, لیکن ان کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے. اور زندگی کا آخری دن آتا ہے, وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور سدھر کر چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں, حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں, لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں, حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے, وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا, نمازی ہونے پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا. اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نسب پہ بھی گھمنڈ مت کرنا. تمہارا بھائی ہوں, خادم ہوں, برا مت ماننا, کبھی گھمنڈ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا نسب پوری امت کو معلوم ہے, وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی, چکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے, کھانا پکاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے. ان کو کبھی اپنے نسب پہ گھمنڈ نہیں تھا کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی, ان کے نسب میں کوئی شک نہیں تھا, نبی کی بیٹی تھی. آپ کو بتاؤں, امام جعفر صادق, آپ نے سنا نا لوگوں کو جنت بانٹتے تھے, لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے لوگوں وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا, اور اگر میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا. لوگ کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں. فرماتے اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں, اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہ وہ لوگ تھے میرے عزیز. گھمنڈ کی کوئی اجازت نہیں, نہ دولت پر, نہ جوانی پہ, نہ عزت پہ, نہ علم پہ, نہ نسب پہ. کبھی گھمنڈ مت کرنا. گھمنڈ ہمیں کیا زیب دیتا ہے, ہماری تو ابھی مغفرت نہیں ہوئی. حضرت سیدنا اویس قرنی حضرت ایک کچرے کی کنڈی پر آنکھوں میں آنسو چندی اٹھانے کے لیے گئے, پیون لگانے کے لیے. کتا بھونکنے لگا, کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے مت بھونک, تیرے نصیب کا تو لے, میرے نصیب کا مجھے لینے دے. اور رہی بات اے کتے رہی بات افضل کون ہے, تو یا میں, تو یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے, یہ فیصلہ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے دعا کروانے کے لیے حضور نے مولا علی اور فاروق اعظم کو بھیجا کہ میری امت کے لیے اس سے دعا کروا. حضور جس سے دعا کروائے وہ ویس کرنی کہتے ہیں کتے تو افضل ہے یا میں افضل ہے, فیصلہ آج نہیں ہوگا. اگر قیامت میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میں پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا گیا تو میں افضل ہوں, تو میں مجھ سے افضل. اگر میری مغفرت نہیں, ویس کرنے کی مغفرت نہیں, تو مجھ سے افضل ہوگا. اور میری مغفرت ہو گئی تو پھر میں تجھ سے. دیکھو نا کس بلا کی میں سے ایسا فلمیں دیکھ کر کے بے خبر ہو, شراب پی کر کے گھمنڈ میں ہو. اویس کرنی جس کی دعا کی برکت سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر میری مغفرت ہو گئی, میں پل صراط سے سلامتی سے گزر گیا, تو اے کتے تجھ سے افضل میں ہوں. اپنے حال پہ رحم کرو. آسان نہیں ہے دین مذہب, سب آسان سمجھ رکھا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے, تم کیا دیکھ لو گے؟ کیا دیکھ لیں گے ہم؟ کچھ نہیں. ہمارے کہنے پہ تو کارپوریٹر بھی نرم نہیں ہوتا. وہ قادر و قہار جبار جب اپنی عدالت کوئی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا, وہاں کچھ کام نہیں آئے گا.
वहाँ अमल देखा जाएगा, ईमान के बाद अमल। तो अमल, जी बिल्कुल बेशक। कहा कि तू जहन्नमी नहीं है मालिक बिन दीनार, जहन्नम में मत गिर, निकल, आगे बढ़, आगे भाग, हो सकता है तेरे बचने का इंतजाम हो। कहते हैं मैंने कहा कहाँ बचूंगा, तो कहा कुछ इमानतें मोमिनों की आगे है, आगे जा। जब मैं आगे गया तो मैंने एक चांदी का पहाड़ देखा जिसको तराश कर खराश कर बहुत खूबसूरत बनाई गई थी इमारत, और उसमें पर्दे लटके हुए थे, खुशबू आ रही थी। तो मैंने उसके अंदर घुसना चाहा तो फरिश्तों की आवाज आई खूबसूरत, फिर उठाओ पर्दे, उठाओ पर्दे, वो आ रहा है जिसकी अमानत इसके अंदर मौजूद है। तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत खूबसूरत बच्चे थे। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमानों के बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले मर गए, हमें रखा जाता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी मुझे याद आई, तो सामने सोने के पलंग के अंदर वो झूला झूल रही थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो पुकार के गई अब्बा, और मेरी गोद में आ गई, मेरी गोद में आके बैठी। कहा अब्बा अभी वो वक्त नहीं आया कि आप तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आए। अब्बा, अब्बा आप पलटते नहीं, अब्बा आप पलट नहीं जाते, शराब से तौबा नहीं कर लेते अब्बा, मेरे अल्लाह की तरफ पलट के नहीं आते। तो कहा बेटी ये क्या मंजर है? कहा वो जो अजदा है ना, अजदा, वो आपका बुरा अमल है, वो बूढ़ा था ना जो खूबसूरत, वो आपके नेक अमाल है। आप पलट आइए, अल्लाह आपको पलटाना चाहता है, पलट आइए। कहा जैसी मेरी आंख खुली मैं थर थर कांप रहा था। उसी शबे बारात में मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान कितना अल्लाह, कहा? अल्लाह सुभान मुझे अल्लाह। माफ कर दे। मेरे अल्लाह ने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, मकाम विलायत भी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह की तरफ पलटे। शब बारात में अपने लिए भी कुछ मांग लेना, और आपके इस खादिम के लिए जो आपकी जूतियां सीधी करने की तमन्ना रखता है, मेरे लिए भी मांग लेना। मेरे अल्लाह ने मुझे सब दिया है, बस एक चीज मेरे लिए मांग लेना, मेरे लिए अमीनुल कादरी का खात्मा मदीने में बिलखैर हो जाए, और आमीन। 2 अल्लाह गज पाक आपकी ज़मीन दुआ कबूल मेरे फरमाए। महबूब के कदमों में मिल जाए, बस इतना आमीन। मांग लेना। बाकी का मामला इंशाअल्लाह। उनके हाथ है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनहगार की बनाई है, बस ईमान पे खात्मा हो जाए। एक की इंशाअल्लाह तमन्ना है, जरूर होगा। हमारे लिए भी दुआ करें हजरत। और कोई तमन्ना नहीं, और ईमान पे खात्मे की किसी की गारंटी नहीं। तो आप लोगों ने कितनी नसीहत आमेज तकरीर सुनी, और सुनने के बाद आपने बहुत सारे ऐसे नोटिस पॉइंट जो नोट किए होंगे कि शराबी और माँ बाप से बदतमीजी करने वाला इंसान और दिल में कीना रखने वाला इंसान, इनकी दुआ सबे बारात में भी कबूल नहीं होती। ए मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम्हारे अंदर ये गुनाह मौजूद है, शराब पीते हो, माँ बाप से बदतमीजी से पेश आते हो, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, या तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी कीना है, तो उस चीज़ से पाक हो जाओ, इन चीज़ों से तौबा कर लो, ताकि सबे बारात में तुम अपने रब के सामने हाजिर हो और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो, तो रब तुम्हें मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बख्श दे। मालिक बिन दीनार का वाक़या आपने सुना, कितना दर्द भरा वाक़या था। बताओ, जो इतने बड़े गुनहगार शराबी और तौबा कर लें तो अल्लाह उन्हें वली बना दे। ए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो, लौटो अपने रब की तरफ। इस सबे बारात में अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करना कि दोबारा गुनाहों की तरफ कभी झांक कर भी मत देखना, गुनाहों की तरफ कभी कदम मत बढ़ाना। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस सबे बारात की बरकत से हमें और आपको बख्श दे, और हमें, हमारे प्यारे, हमारे अजीज़ों को भी बख्श दे। मौला तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और सबे बारात में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये रात बड़ी बबरकत और बड़ी फ़जीलत वाली है। इस रात में तमाम लोगों की रिस्क लिखा जाता है, तमाम लोगों की मौतें और ज़िंदगी लिखी जाती हैं। बड़ी बाबरकत और फ़जीलत वाली रात है। अगर इस रात को आप लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा ना की तो आपके हाथों से बहुत बड़ी फ़जीलत और बरकत वाली रात गुज़र जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाग कर अल्लाह की इबादत करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर
करना तमाम लोगों में, ताकि और दोस्तों को भी इस बारे में और शब बारात की फजीलत के बारे में पता चल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना।